نہیں دیکھیں، یہ پروگرام کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ جو نشے کرنے کی جو ایک ول، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کنٹرول میں ہوگا، ہم جب چاہے نشہ چھوڑ دیں، اور باقی لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اندر سے کسی کا یہ فیصلہ ہونا چاہیے. جہاں پر بیماری ٹریگر ہو جاتی ہے نا، یعنی جسم میں، یہ اس کو سمجھنے کے لیے ہم جیسے یہاں پر ڈائبٹیز کو کہتے ہیں کہ جیسی بیماری ڈائبٹیز ہے ویسی ہی ہے. جیسے کوئی بندہ مٹھائی کھائے گا تو اس کا شوگر لیول بلڈ میں ایب نارمل نہیں ہوگا، لیکن جس کا میٹابولک ایرر ڈائبٹیز کی وجہ سے، جس کا پینکریاز انسولین پراپر نہیں بنا رہا، تو وہ تھوڑی سی بھی مٹھائی کھائے گا تو اس کو مسائل ہونا شروع، یعنی ان کا لیول شوگر کا بڑھ جائے. یہ شروع تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی مقدار سے شروع کرتے ہیں اور آپ مطلوبہ نتائج لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اینڈ دین وٹ ہیپنز از کہ یو ہیو ٹو ٹیک مور اینڈ مور. وہ تب ہوتا ہے وہ ڈیزیز کا وہ جو ڈیزیز کا جو پروسیس ہے، جب وہ انفولڈ ہونا شروع ہوتا ہے، جو کہ جینیٹک ان نیچر ہے یہ پہلو انسانوں کے اندر، کہ کوئی 20% لوگ ایسے ہیں کہ جن کا ڈرگ اور الکوہل میٹابولزم کسی سٹیج پہ، یوزولی آفٹر 10 ایئرس الکوہل میٹابولزم خراب ہوتا ہے موسٹ کامنلی آفٹر 10 ایئرز آف یوز، بٹ اٹ کین ہیپن اینی ٹائم. یہ 8 سال 5 سال پہلے دن بھی ہو سکتا ہے. یہ اس کا تھوڑا تعلق عمر سے بھی ہے. جتنی ارلی ایج میں لوگ نشہ شروع کرتے ہیں اتنی جلدی بیماری آتی ہے اگر آنی ہو تو. لیکن جتنی لیٹ عمر میں لوگ نشہ شروع کرتے ہیں تو اگر جینیٹک ان کے اندر پہلو ہو بھی تو بیماری جلدی نہیں آئے گی، کافی عرصہ بعد. جس بھی وجہ سے کوئی نشہ شروع کرے، جس کی کہ سب سے بڑی وجہ ماحول ہے، یعنی ماحول سے ہی کوئی ٹریگر مل رہا ہوتا ہے آپ کو، اس وقت یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ اب یہ بیماری بن جانی ہے. فیصلہ تو جب وہ کیمیکل باڈی میں جائے گا، میٹابلائز ہوں گے، پھر پتہ چلے گا کہ باڈی میں یہ ایرر ہے اور اب یہ فائدے کم اور نقصان زیادہ دے. تو اس کا مطلب یہ بایو پہلے ہوگی پھر سائیکو بنے گی، اس کا ترتیب ہی یہی ہے نا، بایو سائیکو سوشل اینڈ اسپریچول. اب بایو کا مطلب ہے کہ یہ ہماری جو حیاتیاتی پہلو ہے جسم کا، یعنی جسے بایولوجی کہتے ہیں، یہ سب سے پہلے اس پہ اٹیک ہوتا ہے اگر ہونا ہو تو. 80% میں یہ اٹیک نہیں ہوتا. 80% انسانوں میں جب وہ ڈرگز اینڈ الکوہل یوز کرتے ہیں تو یہ حیاتیاتی اٹیک نہیں ہوتا. 20% جن میں ہوتا ہے وہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، اور اس کو پہلے سے ایکوریٹلی پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا، پر کچھ پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے فیملیل پیٹرنز دیکھ کے، کہ اس فیملی میں جو ان کے پہلے دوسرے لوگ اس بیماری کا شکار ہوئے ہیں ان کی تعداد کیا ہے. کیونکہ سائیکیٹرک النیسز بھی دوسری النیسز کی طرح جیسے ڈائبٹیز ہے کلسٹرز میں پائی جاتی ہیں. کسی خاندان میں ڈائبٹیز کی برمار ہوگی، کہاں سٹینٹس بہت پڑے ہوئے نظر آئیں گے، کسی خاندان میں کینسر زیادہ نظر آئے گا. تو جن بیماریوں کو ہم پرائمری کرونک پروگریسو النیسز کہتے ہیں ان میں یہ پہلو پایا جاتا ہے. تو جب بایولوجی متاثر ہوتی ہے تو سائیکالوجی متاثر ہوتی ہے. ایون ڈائبٹیز میں جب بایولوجی متاثر ہوتی ہے اور بلڈ شوگر ریز ہو جاتی ہے تو ڈپریشن لازمی آ جاتی ہے، انگزائٹی لازمی آ جاتی ہے. یعنی جو بایو سائیکو سوشل اینڈ اسپرچول بیماریاں ہیں، جو پرائمری کرونک پروگریسو بیماریاں ہیں، چاہے وہ ڈائبٹیز ہو، ان میں 4 سٹیپس ہوتے ہیں. ان میں بھی یہی 4 سٹیپس ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھا جائے تو یہ تمام پرائمری کرونک پروگریسو النیسز میں جو کاؤنسلنگ ہے اسی لیے کامن ہوتی ہے کہ فرق صرف جو ہوتا ہے وہ کوانٹیٹیو ہوتا ہے، کوالٹیٹیو ڈفرینسز نہیں ہوتے. چیزیں پائی جائیں گی کم یا زیادہ یہ تمام پرائمری کرونک پروگریسو النیسز میں، جن میں دل کی بیماری بھی شامل ہے، استھما بھی، آرتھرائٹس بھی. جتنی بیماریاں تادیر یا دائمی ہوتی ہیں، ایجنگ بھی، یعنی یہ ان میں وہ پہلو کچھ جو ہے سارے پائے جائیں گے جس پہ ہم ابھی آج بات کریں گے. لیکن جو پہلو ہے کہ جب جسم متاثر ہوتا ہے تو دماغ بھی متاثر ہوتا ہے، کیونکہ دماغ بھی جسم کا حصہ ہے. تو جب دماغ متاثر ہوتا ہے، سوچیں متاثر ہوتی ہیں، پھر آپ کی قوت فیصلہ متاثر ہوتی ہے، پھر موڈ اور مزاج بھی متاثر ہوتا ہے. تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ سائیکو پارٹ ہو گیا. سوشل پارٹ یہ ہے کہ آپ کا انٹریکشن، آپ کے تعلقات متاثر ہوتے ہیں.
آپ لین دین میں کچے ہو جاتے ہیں, آپ سچ جھوٹ میں پرابلمس پیدا کرنا شروع کر آپ کے رشتے جو ہیں اور اس وجہ سے بدنامی جو بہت ہوتی ہے. تو جو بدنامی کا پہلو ہے یہ سوشل پہلو ہے. اسپرچول کا مطلب یہ ہے کہ جب بیماری آپ کی اسپرٹ پہ حملہ کرے کہ آپ کی اسپرٹ جو ہے, آپ کا جوش و جذبہ جو ہے, آپ کا جو مورائل ہے وہ ڈاؤن رہتا ہے اور آپ کو اپنے آپ پر کوئی خاص بھروسہ نہیں رہتا. اسپرچویلٹی بھروسے کا نام ہے. پھر آپ کو دوسرے انسانوں پہ بھروسہ بالکل نہیں رہتا. پھر ایک وقت آتا ہے آپ کہتے ہیں اللہ بھی میرا کوئی نہیں. تو پھر انسان کو لگتا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہو گیا ہے یا اللہ راضی نہیں ہے. جیسے اکثر آپ سنتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کو راضی کر لو. تو میں اکثر کہتا ہوں, میں کہا اللہ راضی ہے, ناراض تو وہ ہوتا ہے جو بے بس ہوتا ہے, تو اللہ نے کیوں ناراض ہونا ہے. تو بیماری ہے بایو, جہاں سے حملہ سب سے پہلے بیماری کا. تو اس سے پہلے جو نشہ کوئی کر رہا ہوتا ہے وہ بیماری نہیں ہوتی, وہ ہیبیچویشن ہو سکتی ہے, اس کے بے شمار ریزنز ہو سکتے ہیں. لیکن جب حملہ ہوتا ہے جسمانی حملہ, جو کہ لیور فنکشن میں ڈیٹاکسیفیکیشن کا جو پروسیس ہے اگر تیز ہو جاتا ہے یا سلو ہو جاتا ہے, تو کیا اس میں اسٹرکچرل چینجز آتی ہیں کوئی؟ ایکچوئل ڈیٹیکٹیبل اسٹرکچرل چینجز آتی ہیں. دونوں چینجز. اور جو سائیکو پارٹ ہے اس میں کیمیکل چینجز آتی ہیں. سائیکو پارٹ میں کیمیکل چینجز آتی ہیں, نیورو ٹرانسمیٹرز, اور جو ٹریکس ہیں جو دماغ میں جو روٹس بنے ہوئے ہیں, جو میسیجز آگے پیچھے چلتے ہیں, ان میں مسائل آتے ہیں, حتیٰ کہ قوت فیصلہ میں فرق پڑ جاتا ہے. یعنی فنکشنالٹی ڈسٹرب ہو گئی نا, یعنی آپ کی جو مرضی ہی بیمار ہو جاتی ہے, آپ سوچتے کچھ ہیں پھر کرتے کچھ اور ہیں, اور پھر آپ اپنے آپ کو برا بھلا بھی کہتے ہیں کہ یار تم عجیب آدمی ہو, تم نے فیصلہ کیا تھا کہ تم یہ نہیں کرو گے سویرے اٹھ کے, پھر تم نے وہی کام کر دیا.